کیا اس وقت آپ کے لوگ وہاں پہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی ان کو منظم کرنے کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بالاکوٹ میں میں نے دیکھا تھا کہ ہر کوئی اپنے تئیں لگے ہوا تھا، بہت سارے لوگ تھے، سامان بہت تھا، لیکن کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ میں تو تقریباً 17 سال سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ وہاں پہ میرا رول چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی آفت بھی آئی ہیں، مگر یہ جو کوآرڈینیشن کا میکنزم ہے بٹوین دا گورنمنٹ دی آرگنائزیشنز، یہ پریٹی ابھی بھی بہت ویک ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی میچور اپ ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے گرو اپ نہیں کہا، میں نے میچور اپ کہنے جو میں نے یہ لفظ یوز کیا ہے، کیونکہ حکومت اور چیریٹیز پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک اسکیپٹزم کا سے گورنمنٹ دیکھتی ہے چیریٹیز کی طرف۔ میرے خیال سے یہ اسکیپٹزم جو ہے اس کو اب ختم کر دیا جائے۔ خاص طور سے جب بھی ایسی آفت آتی ہیں تو ہم نے تو مل جل کے کام کرنا ہے۔ ہم سارے پاکستانی شہری پہلے ہیں، ہم یہاں پہ مسلمان ہیں، پاکستانی شہری پہلے ہیں، پھر ہم اپنے اداروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کوئی ادارہ اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر بے شک قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان میں خوبصورت قوانین موجود ہیں، خاص طور سے فیٹف کے بعد بھی اور ساری چیزوں کے معاملے میں۔ تو ایک تو میری اس چیز سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے ٹرسٹ کو بھی ایک چانس دے کہ ٹرسٹ کے تھرو ایک پارٹنرشپ جو ہے آرگنائزیشنز کی، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کی اور حکومت کی بنے۔ اور میری تو محسن نقوی صاحب سے درخواست ہوگی، کیونکہ منسٹری کے اندر کئی ایسی اپلیکیشنز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی موجود ہیں جو پاکستانی ڈائسپورا کی ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، اور ان اپلیکیشنز کو توجہ چاہیے۔ وہ کافی سالوں سے پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، جہاں پہ وہ ادارے آج بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے $5 لاکھ بھیجنے، ہم نے $1 ملین بھیجنے، ہم نے اتنے پاؤنڈز بھیجنے، اور ان کو وہ بھیجنے کے جو سلسلے ہیں، جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ سلسلے میں نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی رجسٹریشنز ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں۔ آن گراؤنڈ جو کوآرڈینیشن ہے اس کے اندر بھی بہتری آنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کچھ 1-2 نوٹیفیکیشنز بھی دیکھے جو ہماری نظر سے گزرے، جہاں پہ ریلیف کی ریسٹرکشن کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ البتہ میں نے اس کو میں کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے فل تصدیق میں اس کی نہیں کر سکا۔ تو ریڈ ٹیپزم جو ہے، یہ جو لال پٹی ہے، کم از کم جو ڈیزاسٹر کے وقت ہے اس کو کم کیا جائے۔ یہ اس طریقے سے تو کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیریٹیز ہیں، یہ لوکل پارٹنرز جو ہیں، جو لوکل چیمپئنز ہیں، یہ آپ کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، یہ آبسٹیکلز نہیں ہیں، یہ ہرڈلز نہیں ہیں، یہ آپ کے ہی ملک کے شہری ہیں، اور سارے کے سارے لوگ وہاں پہ امٹ پڑے ہیں۔ ہم تو یہاں پہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں، میں نے وہاں پہ ایسے کاروباری شخصیات دیکھی ہیں جن کا وہ اپنے ٹرک بھر کے لے آئے ہیں وہاں پہ، اور پیر بابا سے بہت سارے لوگوں کی پنجاب میں کافی علاقوں میں ان کی ایک روحانی کنیکشن بھی ہے اس علاقے کے ساتھ، تو لوگ فوراً پہنچیں، صرف آرگنائزیشنز نہیں، عام بندے بھی پہنچیں۔ تو میرے خیال سے بڑا ضروری ہے کہ حکومت اپنی کوآرڈینیشن کو امپروو کرے۔ اس کی سب سے امپورٹنٹ، اور اس موقع پہ کیوں، اس موقع پہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلڈز نہیں تھا۔ فلڈز جب ہوتے ہیں، ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے، ہم لوگوں کو نکال پاتے ہیں ہم لوگ، تو ہماری جو ٹیمز ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور لوگوں کو انفارم کرتی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی جاتی ہے، لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرتے ہیں کہ آپ نکلنا شروع کریں۔ یہ ایک زلزلے کی طرح تھا، اٹ واز ناٹ اے فلڈ، دا امپیکٹ آف اٹ واز لائک این ارتھ کویک، اور لوگوں کو وقت ہی نہیں ملا۔ یہاں پہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ وہاں پہ آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے اسیسمنٹس بھی اپنی سٹارٹ کی ہوئی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ، ان کے رضاکار جو ہیں نا وہ سب کے رضاکار ہیں، تو وہ حفیظ الرحمان صاحب یہ لوگ بہت بڑا دل رکھتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہر چیز جو ہے کہتے ہیں ایٹ یور ڈسپوزل ہے، تو ہمیں بڑے ان سے تعاون ملتا ہے جس سے ہم گراؤنڈ پہ ایکچوئل کام کیری آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے وہاں پہ ساری اسیسمنٹ شروع کی ہوئی ہیں کہ لوگ اب ارلی ریکوری فیز میں جا رہے ہیں، جیسے حفیظ الرحمان صاحب نے مینشن کیا کہ ریسکیو اینڈ ریلیف جو ہے اب اپنے اینڈ سٹیجز پہ آ رہا ہے، ہم ارلی ریکوری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اب ہم لوگوں کو گھروں میں سیٹل کرنا چاہتے ہیں، شروع میں خیمے دیں، اس کے بعد ان کو راشن پہنچائیں۔ خواتین کو ہماری ٹیمز نے بتایا کہ ان کو وہ ابھی تک ان کپڑوں میں کیچڑ ان کے کپڑوں پہ جمع ہوا ہے، ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ خواتین جو ہیں ان کی اپنی نیڈز ہیں ان کو کور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حیدر صاحب، کون سے علاقے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریلیف ایکٹیویٹیز بھی ساری ایک جگہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، تو اس وقت کون سے علاقے ہیں جو کہ ضرورت مند ہے اور وہاں پہ حکومت اور ریلیف کے اداروں کو برابر توجہ دینی چاہیے؟ صاحب اس طرح ہے کہ ایک تو ہم فلڈ پہ بات کر رہے ہیں کہ جو فلڈ نے جس ایریا کو افیکٹ کی ہے، لیکن ہم نے اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز فلڈ سے کچھ دن پہلے شروع کیے تھے، جب باجوڑ میں آپریشن شروع ہوا اور وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہونا شروع ہو گئے، تو وہاں پہ ہم مصروف تھے
چونکہ بادشاہ خان ٹرسٹ کے ایک خدائی خدمتگار آرگنائزیشن اور ایک ملگری ڈاکٹران، ہم دونوں وہاں پہ باجوڑ میں بھی کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو زیادہ ایریا افیکٹ ہوا ہے جو سوات کی جو مین سٹی ہے اور جو کیپٹل سیدو شریف، یہ ایریا جو جس طرح حفیظ صاحب نے کہا کہ جو مرغزار سے جو یہ نالا آتا ہے تو اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور مطلب بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے وہاں پہ افیکٹ ہوئے ہیں. پھر جو بنیر کا جو ایریا زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ جو پیر بابا والا ایریا ہے، جو پیر بابا کے مزار کے آس پاس جو گاؤں تھے اور جو بازار تھا وہ تو پورا ڈیمیج ہی ہوا ہے. تو اب جس طرح باسط صاحب نے کہا کہ یہ ایک لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن پروسیس ہوگا. اب تو جو کام گورنمنٹ نے کیا ہے یا مطلب ریلیف آرگنائزیشن نے کیا ہے یا والنٹیئرز نے کیا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا کام ابھی ہوا ہے اور بہت زیادہ کام رہتا ہے. ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی لوگ مسنگ ہے. صحیح، ان کو فوڈ کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے. اور پھر ان کو جو سب سے اہم جو ہوگی مطلب ایک ایک گھر میں 10 اور 12 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑے سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنا ہوگا اور ایک یہ ہم نے اس کو ایک لانگ ٹرم میں دیکھنا ہوگا کہ آئندہ جب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جب ایک ثانیہ گزر جاتے ہیں تو ہم اگلے کے لیے تیاری نہیں کرتے. اس سے میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے پہلے جو سوات میں دریائے سوات میں دن کو جو واقعہ ہوا تھا اس سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا کہ جو 18 ٹورسٹ تھے اور وہ دن کی روشنی میں مطلب ہم نہیں بچا سکے. تو اس کے بعد بھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کہ یہ مطلب ڈیزاسٹر آئے گا، سیلاب آئے گا. اور ویدر پوڈ کاسٹ اور اس کی رپورٹس بھی یہ تھے کہ اس دفعہ مونسون میں بارش زیادہ ہوگی اور سیلاب کے زیادہ آنے کا زیادہ خطرہ ہے، لیکن ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. تو اس کے لیے لانگ ٹرم ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ اس طرح، کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں بارشیں اور مونسون اور یہ ہر سال آئیں گے، تو اس کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے. جی ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو یہ عرض کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سارا سال اس تیاری میں رہتی ہے کہ ڈیزاسٹر اگر کوئی آئے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. 70,000 ہمارے کارکنان ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، لیول 1 کی، لیول 2 کی، لیول 3 کی. ابھی ریسنٹلی ہم نے آفات جو کہ ادارہ ہے ٹرکی کا، ان سے معاہدہ کیا ہے. اب ان کے ٹرینرز آئیں گے پاکستان میں، ان لوگوں کو ٹرین کریں گے تاکہ ماسٹر ٹرینر ان سے تیار کروا کے ہم پورے ملک کے اندر یہ لوگ. اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم آرگنائز وے میں کام کرتے ہیں. ابھی جیسے ریسکیو کی بات میں نے کر لی، گزر گیا وقت. اب وہاں پہ کھانا چاہیے تو 7,000 افراد کا کھانا وہاں باقاعدہ پکتا ہے اور ان کو ملتا ہے روز کی بنیاد پہ، ہاٹ میلز کے طور پہ. یہ بنیر میں دونوں جگہ، بنیر اور سوات میں لا کے. اس طرح وہاں جو پانی کا ایشو ہے، تو پہلے تو ہم نے وہ 3-4 ٹرک جو ہے وہ بوٹلز کے پہنچائے، لیکن اس سے کام تو نہیں چل سکتا تھا. اب وہاں پہ ہم نے 2 وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ، بڑے فلٹریشن پلانٹ جن کی کیپیسٹی ہے 48,000 لیٹرز پر ڈے پروڈیوس کرتے ہیں، دونوں پہنچ چکے ہیں. اور وہاں پہ 20-20 لیٹر کے کین بھر کے مسلسل تقسیم کیے جا رہے ہیں. ایک دفعہ جب 20 لیٹر گھر میں چلا جاتا تھا، ان کا 1-2 دن گزر جاتے ہیں، کم از کم صاف پانی پی لیتے ہیں. اس کے علاوہ چکدرہ کے اندر ہم نے کیمپ آفس بنایا ہوا، بڑا گوڈاؤن لے کے، اور وہاں پہ فوڈ پیکیجز تیار ہو رہے ہیں. کو تقریباً 10,000 مالیت کا وہ فوڈ پیکیج ہے، جس میں 20 kg آٹا بھی شامل ہے اور بقیہ چیزیں ہیں. اور وہ وہاں پہ ایک فیملی کے لیے کم از کم 2 ہفتوں کے لیے کافی ہے اگر چھوٹی فیملی ہو. تو وہ وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ مسلسل ایک لائن سے وہ لوڈ کر کے بڑے سائنٹیفک انداز میں، سسٹمیٹک وے میں، کوئی ہڑبونگ نہیں ہوتی، چونکہ وہ لسٹیں بنتی ہیں ان کی، کسی اسکول میں جمع کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو دے کے فارغ. کل ایک اسکول میں خود دے کر آیا ہوں. اب اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ ہیلتھ کا تھا. تو اب ہیلتھ میں ہم، آپ کو پتہ ہے کیسے ٹرینڈ ہے کہ ہمارے پاس 350 ایمبولینسز ہیں، ہمارے 12 موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جنہوں نے پچھلے 2022 میں بھی سیلاب میں کام کیا تھا. ہم نے 8 اپنے موبائل ہیلتھ یونٹ اس جگہ ٹرانسفر کیے، بنیر میں اور خاص طور پہ اس میں سوات میں. 40 ایمبولینسز وہاں شفٹ کی. اب ہر جو موبائل ہیلتھ یونٹ ہے وہ ایئر کنڈیشن پوری گاڑی ہے، جس کے اندر کلینک ہے، ڈاکٹر ہے،
پیرامیڈک ہے, الٹراسونالوجی ہے, اس کے اندر ڈائگنوسٹکس ہیں اور پوری فارمیسی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کا اپنا جنریٹر ہے, اس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے, سارا اس چلتا ہے وہ. اب وہ ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں, یہ ساری سروسز, اور وہاں سے اگر کوئی ایسا سیریس مریض ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے اسپتالوں میں شفٹ کرتے ہیں, چونکہ بنیر میں بھی ہمارا ہاسپٹل ہے اور تیمرگرہ میں, اس میں دیر میں بھی ہے, تیمرگرہ میں بھی ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ایسی خواتین کو ہم نے شفٹ کیا ہے جنہوں نے جا کے وہاں ڈیلیوری کی ہے, اور اس کے ساتھ سیزیرین سیکشن ان کا فری میں کرایا اور سب حاجات ہے. ہم نے اپنے اسپتالوں میں اناؤنس کر دیا سارے علاقے میں کہ ان 2 مہینوں میں اگر کوئی بھی ڈیلیوری, کوئی بھی سی سیکشن کسی بھی خاتون کا ہو, وہ ٹوٹل فری ہوگا. اس کے سارے اخراجات الخدمت فاؤنڈیشن, جو کہ سبسیڈائز ریٹ پہ جو کرتے تھے وہ بھی نہیں, 0 پہ ہم اس کا کریں گے. تو اس طرح سسٹمیٹک وے میں ہم الحمدللہ وہ سروسز وہاں پرووائڈ کر رہی ہیں. لیکن مین جو چیز ہے وہ اسٹرینتھ ہے ہمارے کارکنان کی, جو اس وقت 5000 کارکنان, انہوں نے بھائیوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جیکٹس, اچھا جیکٹ شارٹ ہو گئی ہیں, بغیر جیکٹس کے لوگ کر رہے ہیں. اور ہمیں, میں جب گیا تو وہ کہتے ہیں جیکٹس بھجوائیں الخدمت کی, چونکہ ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا وہ نہیں ہے. اب وہ جو ہمیں اسپرٹ نظر آیا ہے جس طرح ان بھائیوں کے ساتھ کام کرنے سے, ان سب کے ساتھ, وہ یہ ہوا کہ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ ادھر یہ تفریق ختم ہے کہ یہ این پی ہے, یہ جماعت جی الحمدللہ. یہی میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی اچھی یہاں سے بیدار ہو رہی ہے, نکل آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد الخدمت پہ اس انداز سے آیا ہے کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, اس کو علیحدہ سے ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے جو کاز کے لیے کام کرتی ہے, لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. اب ہم جب انہوں نے اتنی پذیرائی کی ہے, ہر بندہ اس میں آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے, تو آج ہی ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنی ممبرشپ جو ہے والنٹیئرس کی وہ اوپن کریں گے, اور لوگوں سے کہیں گے بھول جاؤ آپ کی کوئی بھی سیاسی وابستگی, کوئی بھی مذہب, کوئی رنگ, کوئی نسل, چھوڑیں, بس پاکستانی ہیں, آ جائیں, الخدمت کے ساتھ دیں, اور آپ کو ہم جیکٹ دیں گے, آپ رجسٹرڈ کارکن ہوں گے ہمارے, اور بسم اللہ آئیں, اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں اس وقت بھی, اور آئندہ بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو اپنی قوم کے لیے ہم سب مل کے کام کریں. یہ وہ اسپرٹ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں.